تو نماز میں خشوع خضوع حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز مسنون طریقے سے ادا کی جائے۔ دیکھیں، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ بنیادی شرط یہی ہے کہ وہ کام سنت کے مطابق ہو، ایک اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص اور سنت، یہ دو بنیادی معیارات ہیں کسی کام کے صحیح ہونے کے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو اس طریقے سے انجام دے رہے ہوتے ہیں جو سنت کے خلاف ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سنت کے خلاف میں جا کے کوئی زیادہ بہتر کر سکوں گا۔ تو شریعت کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے۔ شریعت کا معیار یہ کہ سنت کے مطابق ہے یا سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت نماز کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اس کورس میں ہم سیکھ لیں گے، تو آپ کوشش کریں اس کورس میں جو جو طریقے ہم سیکھیں اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ سنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک برکت رکھی، اس کی برکت سے اللہ توجہ نصیب کریں گے۔ اچھا، سنت نماز کے اندر کچھ بنیادی یا اصولی عمومی قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اس سے انشاءاللہ ہماری نماز کا معیار اور اس کی کوالٹی بہتر ہوگی۔ اچھا، مسنون نماز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسنون نماز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نماز کے اندر لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، لمبے لمبے رکوع کریں اور بس دنیا جہان کے سارے کام کاج چھوڑ کر بس نماز میں لگ جائیں۔ نماز مسنون طریقے سے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پرسکون طریقے سے پڑھیں۔ نماز میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم بلا ضرورت اعضاء کو حرکت نہ دیں۔ جیسے ہوتا ہے کوئی بلا وجہ کبھی کوئی داڑھی میں خارش کر رہا ہے، کوئی ٹوپی سر سے اتار کے پھر ٹوپی سیٹ کر رہا ہے، کوئی بٹن بند کر رہا ہے، اور جناب کوئی پانچے ٹخنوں سے اوپر کر رہا ہے، مختلف قسم کی حرکتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، خارش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹانگ میں کھجلی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی سر میں کھجلی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جناب داڑھی میں کھجلی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اس بات کا اس کی نیت کر لیں کہ آئندہ سے جو نمازیں پڑھیں گے اس میں بلا ضرورت خارش اور کھجلی نہیں کریں گے، بلا ضرورت اپنے ہاتھوں کو، اعضاء کو، پاؤں کو، سر کو، ان کو حرکت نہیں دیں گے۔ تو جتنا آپ پرسکون طریقے سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا آپ کا یہ جو عمل ہے یہ سنت کے قریب ہوگا۔ اسی طرح کپڑوں سے کچھ لوگ کھیلتے رہتے ہیں نماز میں، کوئی کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی ٹوپی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو یہ کھیل تماشا نماز میں ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ آئندہ کے بعد ہم نے نماز کے اندر کم از کم یہ حرکتیں نہیں کرنی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں بہت سی بھولی ہوئی باتیں ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، کوئی کام ہمیں یاد نہیں آ رہا ہوتا ہے، یا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے کیا بات سوچی تھی، یاد نہیں آ رہی ہوتی، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ غیر اختیاری طور پر آپ کو کوئی چیز یاد آ جاتی ہے، دوسری بات یہ کہ پھر آپ اپنے اختیار سے اس حساب کتاب میں لگ جاتے ہیں۔ مثلا آپ کو یاد نہیں آ رہا تھا میں نے دکان میں بھائی مثلا 10,000 روپے کم ہو رہے ہیں حساب کتاب میں، یہ 10,000 روپے کہاں گئے؟ اب نماز میں آپ کو یاد آ گیا کہ بھائی فلاں بندے کو دیے ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد آ گیا یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اب آپ بیٹھ کے حساب کتاب کرنا شروع کر دیں گے یہ 10,000 اس سے کیسے لینے ہیں، اور یہ اس نے کب لیے تھے، 5,000 اس ٹائم لیے تھے، 5,000 اس وقت لیے تھے، یہ حساب کتاب تو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، یہ بھی خلاف سنت طریقہ ہے۔ اس کو بھی اوائڈ کریں، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جمائی آ رہی ہے یا اس طرح کی اور جو چیزیں ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک بنیادی طریقہ ہے نماز میں خشوع خضوع حاصل کرنے کا۔ اس کا اگر ہم اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نمازوں کا معیار بہت بہتر ہو جائے گا، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم کچھ طریقے پڑھیں گے، ان سب کو فالو کرتے چلے جائیں گے تو آہستہ 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 انشاءاللہ نماز کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی، نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی۔ اور اگین میں یہ بات ریپیٹ کروں کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جسٹ آپ اس کو سنیں اور چھوڑ دیں، اس کو بار بار پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی نمازیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔